ایک باغ میں کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا۔ اس گھونسلے میں اس نے انڈے دیے، پھر چند دنوں کے بعد ان انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے۔ ایک دن جب کبوتر اپنے گھونسلے میں موجود نہیں تھا، دانا چننے کے لیے وہاں سے دور گیا ہوا تھا، تو باغ میں باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ اس نے پورے باغ کا جائزہ لیا اور درختوں پر لگے پھلوں کو دیکھ کر باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا، کل میں اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر آؤں گا اور اس کے بعد ہم مل کر ان درختوں سے پھلوں کو توڑیں گے۔ یہ کہہ کر باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جب شام کے وقت کبوتر اپنے گھونسلے میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بہت زیادہ پریشان تھے۔ بچوں کو پریشان دیکھ کر کبوتر نے ان سے پوچھا کہ بچوں، کیا بات ہے، تم اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تو بچوں نے بتایا کہ ماں، ہمارا آشیانہ اجڑنے والا ہے، ہمیں کہیں اور رہنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ کبوتر نے حیرت سے پوچھا کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بچوں نے پوری رودات سنا دی۔ آج دوپہر کے وقت باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا اور اس نے درختوں پر لگے پھلوں کو دیکھ کر یہ کہا، کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا اور آ کر پھلوں کو توڑوں گا۔ اب اگر وہ لوگ پھلوں کو توڑیں گے تو ایسے میں ہمارا گھر بھی اجڑ جائے گا، ہمیں کل سے پہلے ہی اپنا کوئی اور کہیں انتظام کرنا ہوگا۔ اس پر کبوتر نے مطمئن ہو کر جواب دیا، بچوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آشیانہ کوئی اجاڑنے والا نہیں ہے۔ اس پر بچوں نے دوبارہ کہا کہ ماں، کل باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ آنے والا ہے، پھلوں کو توڑنے والا ہے، ایسے میں ہمارا آشیانہ تو اجاڑ دیا جائے گا۔ کبوتر نے کہا، بچوں پریشان نہ ہو، میں کہتا ہوں کل نہ باغ کا مالک آئے گا نہ اس کے دوست آئیں گے۔ بچوں کو کبوتر کی بات پر بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ نہ کہے خاموش رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، بچے انتظار کرتے رہے، پورا دن گزر گیا لیکن نہ باغ کا مالک آیا نہ اس کے دوست احباب آئے۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن بھی گزر گیا، یعنی ہفتہ 10 دن ہو گئے، نہ باغ کا مالک آیا نہ اس کے دوست آئے۔ تقریباً 10 دن کے بعد باغ کا مالک پھر دوپہر کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باغ میں آتا ہے۔ کبوتر اس وقت باغ میں موجود نہیں تھا، گھونسلے میں صرف بچے موجود تھے۔ باغ کے مالک نے تمام درختوں کا اور درختوں پر لگے پھلوں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے، پھل پوری طرح سے تیار ہو گئے ہیں، اب اگر انہیں توڑا نہ گیا تو یہ خود بخود نیچے گر جائیں گے اور سب خراب ہو جائیں گے، ہماری پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تو تھا، لیکن میرے دوست صرف وعدے پر وعدہ کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بار پھر میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو اچھی بات ہے، ورنہ مجھے کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے کل کسی بھی حال میں اپنے دوستوں کو ساتھ لا کر پھلوں کو توڑنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر باغ کا مالک چلا گیا۔ شام کے وقت جب کبوتر واپس اپنے گھونسلے میں آیا تو اس نے دیکھا آج بچے پہلے کے مقابلے زیادہ پریشان اور گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ کبوتر نے بچوں سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ تو بچوں نے پھر سے پوری کہانی سنا دی۔ آج باغ کا مالک آیا تھا اور کہہ رہا تھا، کل کسی بھی صورت میں اپنے دوستوں کو لے کر آؤں گا اور باغ کے پھلوں کو توڑوں گا۔ اگر اب بھی پھلوں کو نہ توڑا گیا تو یہ پک کر نیچے گر جائیں گے اور سب خراب ہو جائے گا، ہماری پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں لگتا ہے باغ کا مالک کل کسی بھی صورت میں آ کر رہے گا، پھلوں کو توڑ کر رہے گا۔ ماں، ہماری خاطر کہیں اور رہنے کا انتظام جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ کبوتر نے پھر اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، بچوں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کل باغ کا مالک آئے گا نہ اس کے دوست آئیں گے، کل پھل توڑنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار بچے ماں کی بات پر مطمئن ہو گئے۔ دوسرا دن بھی آ گیا، باغ کا مالک نہ آیا۔ ایک دن اور گزر گیا، ایک دن اور گزر گیا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے ہفتہ گزر گیا، باغ کا مالک اب بھی نہ آیا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پھر سے باغ میں آتا ہے اور باغ میں آنے کے بعد باغ کے پھلوں کا جائزہ لیتا ہے۔ کبوتر اس وقت باغ میں موجود نہیں تھا۔ اب باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹے، پھل ایک دم تیار ہو گئے ہیں، اب ایک دن بھی انتظار کرنا اپنے مال کو جان بوجھ کر ضائع کرنے کی طرح ہوگا۔ میں اپنے
अपने दोस्तों के चक्कर में अब तक इंतजार करता रहा। मेरे दोस्त झूठे हैं, वादा खिलाफी करते हैं, टाल मटोल और बहानेबाजी करते हैं, हर दिन यही कहते हैं कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। अब अगर मैं उनके इंतजार में बैठा रहा, मेरी पूरी मेहनत जाये हो जाएगी, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब बेटे, कल सुबह हम दोनों आएंगे और हम दोनों अपने तौर पर जितने फल तोड़ सकते हैं हम खुद ही तोड़ेंगे। अब हम किसी और का इंतजार नहीं करेंगे। ये कहकर बाग का मालिक अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चला गया। शाम के वक्त जब कबूतर वापस अपने घोंसले में आया, बच्चे परेशान थे। कबूतर ने अपने बच्चों से पूछा कि आखिर क्या बात है। बच्चों ने पूरी कहानी सुना दी। आज बाग का मालिक फिर आया था। आज बाग के मालिक ने कहा अब हम किसी और के आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम कल खुद आएंगे और हम फलों को खुद अपने हाथों से तोड़ेंगे। अब माँ बता हमें क्या करना होगा। बाग का मालिक कल आएगा कि कल भी नहीं आएगा। इस पर कबूतर ने कहा बच्चों, अब हमें कल सुबह होने से पहले पहले अपना कहीं और इंतजाम करना होगा। उसकी वजह कि कल बाग का मालिक यकीनन आएगा और कल आकर अपने बेटे के साथ मिलकर वो फलों को जरूर तोड़ेगा। इस पर कबूतर के बच्चों ने हैरत से कबूतर से कहा माँ, पहले 2 मरतबा तूने कहा कि बाग का मालिक नहीं आएगा, तो वाकई वो ना आया, और कल के ताल्लुक से तू पूरे यकीन के साथ कहती है कि वो जरूर आएगा। आखिर ऐसी क्या बात है। इस पर कबूतर ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा मेरे बच्चों, दरअसल बात यह है, पिछली 2 मरतबा बाग के मालिक ने अपनी जात पर नहीं अपने दोस्तों पर भरोसा किया था। उसने कहा था मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आऊंगा और उनके साथ मिलकर फलों को तोड़ूंगा, और मुझे पता था उसके दोस्त कभी भी उसके साथ आने वाले नहीं हैं। और हुआ यही, वो टाल मटोल करते रहे, बहानाबाजी करते रहे, वादा खिलाफी करते रहे। लेकिन आज बाग के मालिक ने ये कहा कल मैं खुद आऊंगा और खुद आकर फलों को तोड़ूंगा। तो मेरे बच्चों, कल वो यकीनन आएगा। दरअसल दुनिया का उसूल और तरीका यही है, हम जब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो हमारे काम बनते नहीं, हमारे काम उलझने शुरू हो जाते हैं, हमारे काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम दूसरों पर भरोसा नहीं करते बल्कि हर काम खुद पर भरोसा करके करते हैं, तो काम में आसानी होती है, काम मुकम्मल होता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमारा और आपका भी अक्सर यही मामला है। हम भी अपने ऊपर कम और दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फलां से कह दूंगा वो ये काम कर देगा, फलां आ जाए तो ये काम करवा लूं, फलां चला जाए तो उसको ये काम कह दूं। इस तरह से हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और नतीजा ये होता है हमारे काम बनते नहीं हैं, बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जबकि हमें चाहिए हम औरों पर जितना भरोसा करते हैं उसके मुकाबले खुद की जात पर भरोसा करें, और हमें जो कुछ भी करना है अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ें। अल्लाह तबारक ताला मदद भी फरमाएगा, अल्लाह काम में आसानी भी फरमाएगा और हमारे काम बिगड़ते नहीं बल्कि बनते नजर आएंगे। आज की इस कहानी से हमें और आपको ये सबक मिलता है, औरों के भरोसे अपने काम को न छोड़ो, जो कुछ करना है खुद आगे बढ़कर करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की और अपनी अमली जिंदगी में उसे अपनाने की और उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।